اور یہ میں نہیں بتاتا خواتین کو تاکہ بعد میں آپ کو گھر جائیں تو مشکل نہ بنے کہ جو سارا دن ان سے کھانے پکواتے، یہ نہیں بتانا چاہتا، میں نہیں بتاتا کہ سارا دن ان سے جو کھانے بنواتے ہو اور بریانیاں بنواتے ہو اور قورمے بنواتے ہو اور گھر کی صفائی کرواتے ہو اور کپڑے دھلواتے ہو، ان میں سے کوئی کام عذر شرع ان کے پر واجب نہیں، یہ میں نہیں بتاتا ان کو۔ اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ اگر انہوں نے سن لیا تو گھر جا کے ایسی مشکل نہ پیدا کر دیں آپ کے لیے، اور آپ مجھے خط لکھنے شروع کر دیں، حضور تجھے کی کرتا ہوں ساری، تو وہ ہنڈیا ہی نہیں پکڑی، وہ انہیں کہتے ہیں سارا نہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، ان کی نیکی ہے، ان کی بھلائی ہے۔ اگر وہ نیکی بھلائی کرتی ہیں گھر چلانے کے لیے، آپ بھی ان کے ساتھ نیکیاں اور بھلائیاں کیا کرو، ایکویلٹی ہو۔ یہ تصور لطیف عظیم حقوق نسواں کا تصور آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے دیا تھا۔ اور یہاں میں ایک حدیث آپ ٹی وی میں سن چکے ہوں گے، میں نے کئی بار کوٹ کی، مگر آج پورا یورپ جمع ہے، براہ راست سنانا چاہتا ہوں۔ عورتوں کے حقوق کو یہاں تک لے گئے، He uplifted and upgraded human right and took up to that high levels nobody can consider this was possible in those days۔ ایک پڑوسی شخص تھا پڑوس میں، فارس کا، پرشین، he was a very good cook، اچھا کوک تھا۔ اس نے ایک دن کھانا بنایا آقا علیہ السلام کے لیے، اور he invited him on dinner۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے ڈنر کیا، کھانا بنایا، تو آپ تشریف لائیں۔ ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کو دعوت نہیں دی، صرف آقا علیہ السلام کو دی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دعوت، تو آپ نے فرمایا وہ عائشہ، عائشہ کو دعوت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا لا، کہ عائشہ صدیقہ کو دعوت نہیں صرف آپ کو ہے، تو فرمایا پھر میں بھی لا، میں بھی نہیں آتا۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ ڈنر پہ بھی نہیں گئے آقا زوجہ محترمہ اپنی وائف کے بغیر۔ اس نے پھر پوچھا بولو اب کیا؟ اس نے پھر دعوت دی آقا آپ تشریف لائیں۔ فرمایا واٹ اباؤٹ عائشہ مائی وائف؟ اس نے کہا لا، نو۔ فرمایا نو، لا لا۔ پھر پوچھا، اس نے دعوت دی یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ فرمایا واٹ اباؤٹ عائشہ؟ اس نے کہا لا۔ فرمایا لا۔
3 بار انکار کر دیا. جب ان کو پتا چل گیا کہ آقا علیہ السلام از ناٹ کمنگ آن ڈنر the holy prophet without the wife, these are women rights, تب اس نے عرض کیا رسول اللہ ان کو بھی دعوت ہے, ان کو بھی دعوت ہے. پھر وہ چل پڑے, اسے کہا آگے آگے جاؤ. پیچھے آقا علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو ساتھ ملایا اور جو کیا مزاح پیار میں کہا دیکھو عائشہ حق دلوایا یا نہیں دلوایا میں نے. یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا ایکویلٹی دی تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں سوشل لائف میں آپ کے ساتھ, شانہ بشانہ چلیں دین کے کام میں, دنیا کے کام میں, سوسائٹی کے میٹرز میں, سوشل میٹرز میں, کیونکہ وہ مور دین 50% ہیں سوسائٹی میں. اگر نگلیکٹ ہوں گی تو سوسائٹی بیکورڈ ہو جائے گی. یہ اسلام کا تصور ہے. یہ عورتیں تھیں. اب جو اس وقت کام کرنے والے ہوتے تھے, سلیوز تھے یا ورکرز تھے یا لیبررز تھے, ورکرز تھے, کمزور لوگ, ان کو بھی آقا نے رائٹ دیے. فرمایا ارکاؤکم 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 اطعموہم مما تاکلون وکسوہم مما تلبسون. یہ جو کمزور لوگ, ویک لوگ, ورکرز, تمہارے کام کرنے والے, تمہارے سرونٹس, جو خود کھاتے ہو ان کو وہی کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہی پہناؤ. اب آپ اندازہ کر لیں اتنا پروگریسو دین, پروگریسو, اتنا ماڈریٹ, اتنا ڈیموکریٹک, اتنا بیسڈ آن ہیومن رائٹس, بیسڈ آن ویمن رائٹس, بیسڈ آن ورکرز رائٹس, بیسڈ آن سوشل جسٹس, بیسڈ آن سوسائٹل اکویلٹی. دنیا کا کوئی فلسفہ نہیں جو تاجدار کائنات نے دیا. ارے یہ سارے تصورات میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلے ہیں. آقا علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلے. اب میں, اور پھر یہی پریکٹس رہی. آقا علیہ السلام نے اسی طرح حقوق دیے. خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی پریکٹس رہی. جہاں بھی مسلمان ریاست نان مسلم ٹرائبز کے ساتھ, اسٹیٹس کے ساتھ, پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ, کمیونٹیز کے ساتھ معاہدے کرتی, اسی طرح ایکویلٹی کی بنیاد پہ کرتی تھی. سو دا پروسیس آف انٹیگریشن آقا علیہ السلام نے دنیا بھر میں پھیلایا, پوری ادن میں پھیلا, پوری دنیا میں. نجران کے لیے معاہدہ لکھا, کرسچنز آف نجران, ان کے لیے کہا, پورا عربی کا ہے, میں نے کئی بار خطابات میں بیان کیا, میں اس کا ترجمہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کوٹ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجران کے جتنے کرسچنز ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹی میں دیے جاتے ہیں. ان کے رائٹس, ان کے خون کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کی خون کی حفاظت, ان کی جان و مال کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کی حفاظت, اور ان کے دین و مذہب کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کے دین و مذہب کی حفاظت. ان کے پریسٹ اور ان کے ریلیجس لیڈرز کی حفاظت ہوگی جیسے مسلمانوں کی ہوتی ہے. ان کی ویلتھ کی, پراپرٹی کی, جائیداد کی, مکانوں کی, مذہب کی, ان کے مونکس کی, ان موجود ہوں یا غیر موجود, سب کی حفاظت اسی طرح واجب ہے جیسے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہے. ایکویلٹی کی بنیاد پر معاہدہ کیا. اور فرمایا کسی نان مسلم کو, کرسچن کو مذہب چھوڑنے پر فورس مجبور نہیں کیا جائے گا. کسی مونک اور پریسٹ کو اپنے عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا. کسی سے اس کی پوزیشن, پراپرٹی چھینی نہیں جائے گی, اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی. ریسپیکٹ فار آل ریلیجنز اینڈ فریڈم آف پریکٹسنگ دیئر ریلیجنز. اس بیسک ہیومن رائٹ کی گارنٹی دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ پورا کا پورا تصور تمام کتب میں اس کو امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں لیا, امام حمید بن زنجوی نے لیا کتاب الاموال میں, امام ابن سعد نے طبقات میں, بلازری نے فتوح البلدان میں,
اور اس طرح بے شمار کتب حدیث میں اور کتب فقہ میں، تمام اسلامک لٹریچر میں یہ سب چیزیں موجود. خلافت راشدہ بھی اس پر قائم پریکٹس کی. وہ جب کبھی فوج کو بھیجتے فرماتے 10 اصول قائم رکھنا، ایون ان دا بیٹل فیلڈ ڈیورنگ دا لا فل ٹرسٹ ویلفیئر، جب جنگ ہو رہی ہو، وار فیئر ڈیورنگ دا لا فل وار فیئر، بیسک اصول ہیں. اور ان اصولوں میں فرمایا کہ تم کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، یو کانٹ کل دا ویمن، یو کانٹ کل دا چلڈرن، یو کانٹ کل دا پریسٹ اینڈ مونکس، یو کانٹ کل ایلڈرلی پیپل. مرچنٹس کو نہیں نقصان پہنچا سکتے، امبیسڈرز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مکان نہیں گرا سکتے، پھلدار درختوں کو جلا نہیں سکتے، جانوروں کو قتل نہیں کر سکتے. اگر خوراک کی ضرورت نہ ہو خوراک کے لیے کر سکتے ہیں. یعنی مقصد بات کا یہ کہ اس انداز کی تعلیم تھی اور یہ عظیم عمل تھا تمام خلفائے راشدین کا. اور سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو وہ حکم دیتے تھے کہ میرے بعد کے آنے والے رولرز اور خلفاء، ان پر ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ نان مسلم مائنورٹیز، ان کے حقوق کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح ہم کرتے رہے، چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے گارنٹی ان کو نصیب ہے. اسلام جہاں جہاں پھیلا اور اسلامی ریاست اور حکومت جہاں جہاں گئی، نان مسلم مائنورٹیز تھے، whether they were Jews or Christians or other belonging to other faiths, non-Muslim minorities were always safe and secure during the rule of Islam. ان کا دین آزاد تھا، پراپرٹی آزاد تھی، کاروبار آزاد تھا. جس کی تستی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہمسفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعار. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنی ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام. ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبر نامہ. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. دہلی کی عام آدمی پارٹی نے اپنا اہم انتخابی وعدہ کیا پورا. ہر ماہ 20 کلو لیٹر مفت پانی فراہم کرنے کا فیصلہ. کمار وشواس راہل گاندھی کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے تیار. مودی کو بھی کیا چیلنج. بی جے پی نے ویر بھدر سنگھ پر لگایا بجلی کمپنی سے رشوت لینے کا الزام. معاملے کی سی بی آئی جانچ کا کیا مطالبہ. اور ڈربن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے ٹیم انڈیا کو دی 10 وکٹوں سے شکست. سیریز پر 1-0 سے قبضہ. عام آدمی پارٹی نے آج اپنا ایک اہم انتخابی وعدہ پورا کیا. دہلی کے اروند کیجریوال حکومت نے عوام کو 1 جنوری سے
ماہانہ 20 کلو لیٹر پانی مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک حساب سے دہلی کے عوام کو روزانہ 700 لیٹر مفت پانی فراہم کیا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی میں اقتدار سنبھالنے کے بعد عوام سے کیا گیا اپنا ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے۔ دہلی کی حکومت نے 1 جنوری 2014 سے گھریلو صارفین کو ہر ماہ 20 کلو لیٹر پانی مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود کوشامبی میں اپنی رہائش گاہ میں دہلی جل بورڈ کی میٹنگ طلب کی، جس میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا۔ حکومت نے پانی کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے 20 کلو لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرنے پر قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی 20 کلو لیٹر پر منتھ کی سپلائی ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے 1 جنوری 2014 سے فری آف کاسٹ ہوگی، ان کو جن کے پاس میں فنکشنل میٹر ہے۔ اور پانی کا سرنکشن بڑھانے کے لیے جن کی کنزمپشن 20 کلو لیٹر پر منتھ سے زیادہ ہے ان کو پوری کنزمپشن کے لیے چارج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انیہ نرنے لیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ہماری ایک ایریا ریبیٹ اسکیم تھی جس میں ایک چھوٹ تھی، وہ 1 تاریخ کو 1 جنوری کو ختم ہو رہی تھی، اس کی انتم تاریخ بڑھا کر 31 مارچ 2014 تک کر دی گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس نے دہلی حکومت کے فیصلے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنا ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابتدا ہے، اس کے بعد بجلی کی قیمتوں کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں سرکار کے سنکلپ اور سرکار کی ایمانداری پر بھروسہ ہے تو جلدی ہی بجلی پر بھی ایک بڑا فیصلہ آئے گا۔ ملک کی نگاہیں عام آدمی پارٹی کے 2 بڑے وعدوں پر ٹکی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک وعدہ وفا ہوا ہے۔ امکان ہے کہ دہلی کی نئی حکومت بجلی کی قیمتیں 50% کم کر کے اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کرے گی اور عوام سے کیے گئے وعدوں پر کھری اترے گی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ دوسری جانب امید کے مطابق کانگریس اور بی جے پی نے کیجریوال حکومت کے مفت پانی کے اعلان پر تنقیدوں کے تیر برسانا شروع کر دیے ہیں۔ کچھ دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ 21 کلو میٹر تک کریں گے، 700 کا ہے، تو اس میں یہ کیوں پیچھے گئے ہیں مجھے نہیں پتا ہے۔ دوسرا صرف 3 مہینے کے لیے کیوں کیا، تو کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے کہ آچار سنہتا لگ جائے گی 3 مہینے کے پہلے، پھر یہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اتنا تو سبسڈی سمجھ لیجیے 70-80% سبسڈی تو آلریڈی دلی سرکار جو ہے دے رہی تھی 20 کلو لیٹر پہ، 30 کلو لیٹر پر بھی بہت ہیوی سبسڈی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بہت بڑا کام کیا نہیں ہے، وہ تو صرف آنکڑوں کا ہیر پھیر کر کے ایک من لبھاونی بات کہی ہے۔ زیادہ ضروری ہے کہ جو یہ خود کہتے تھے کہ 40-50% دلی کو پانی نہیں ملتا ہے، ان کو پانی دلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے 11 لاکھ سے زیادہ غریب پریوار ایسے ہیں، رہائشی غریب پریوار، جن کو پینے کا پانی جل بورڈ اپلبدھ نہیں کراتا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ان پریواروں کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اور جو سب سے غریب پریوار ہیں اگر ان کو اس فیصلے کا فائدہ نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ فیصلہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دوسرا، دلی میں لگ بھگ 2000 سے زیادہ گروپ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کو اس فیصلے کا فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تیسرا، NDMC چھیتر میں رہنے والوں کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ چوتھا، دلی کینٹ ایریا میں رہنے والوں کو ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، یعنی کہ جہاں بھی گروپ ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنے کا کام یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ ادھر 20 کلو لیٹر مفت پانی کے اعلان پر دہلی کے عوام میں خوشی دیکھی جا رہی۔ دہلی کے عوام کے مطابق اگر عام آدمی پارٹی ایسے ہی اپنے وعدے وفا کرتی رہی تو وہ لوک سبھا انتخابات میں بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو ہو گیا تو بہت زیادہ راحت محسوس کر رہا ہے، اور سب کے لیے بہت اچھا ہے یہ، اور اس سے سبھی کو فائدہ ہوگا۔ بہت راحت ہو جائے گی اگر یہ لاگو کر دیں تو، اگر لاگو ہو جاتا ہے تو بہت ہی راحت ہوگی جی۔ اتنا پانی تو یوز نہیں اترا، اس میں بہت فرق پڑے گا۔ اب مہینے کا 2-3 مہینے کا بل آتا ہے، 1200 روپے بل آ رہا ہے، اگر اس میں راحت ملتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ رات کا فیصلہ آج ان کا، اور اگر صحیح طریقے سے پانی کا یوز ہوگا تو یہ کافی بڑا فیصلہ رہے گا سرکار کا۔ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی رات ہے، کیونکہ ہم لوگ ہی عام آدمی نہیں، ہم لوگوں نے ہی انہیں جتایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کام کریں، اور انہوں نے یہ کام کر دیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی رات ہے۔ اگر پانی کم ہوتا ہے
बिल उसमें पैसे कम होते हैं, तो और चीजों में हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसे लगाएंगे, और क्या। तो अच्छी बात है ना, हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। अगर वो आते ही उन्होंने ये वायदा किया तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, तो हम तो उनके साथ ही हैं। उनको दिन कितने हुए? 2 दिन तो हुए हैं सिर्फ। अभी उन्होंने पानी सॉल्व किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि हर जगह पर तरीके से सारा काम हुआ। ये सरकार जो बनेगी, हम तो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जो लोकसभा का होगा, उसमें भी उनके सभी वोटर्स जितने भी हैं उनको सब वोट दे, ताकि पूरी सपोर्ट उन्हें मिल सके, ताकि सरकार नई तरीके से अपना पूरा तरीके से काम कर सके। वहीं दिल्ली में बीजेपी के वज़ीर आला के उम्मीदवार रहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुफ्त पानी के केजरीवाल हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने केजरीवाल हुकूमत से कुछ सवालात भी किए हैं। आधे से ज्यादा लोगों के पास मीटर्ड कनेक्शन नहीं है, उनको पानी मुफ्त कैसे मिलेगा? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो लोग हमारे गरीब अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, जहां टैंकर के माध्यम से शायद 1 बाल्टी 2 बाल्टी भी बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है, उनको मुफ्त पानी कैसे मिलेगा? आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। कुमार विश्वास ने आम इंतखाबात में राहुल गांधी के मद्दे मुकाबिल अमेठी से इंतखाब लड़ने की बात कही है। कुमार विश्वास ने मजीद कहा कि अगर राहुल गांधी पार्लिमानी सीट तब्दील करते हैं तो वो उसी सीट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे जहां से राहुल गांधी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कुमार विश्वास ने नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजियां बंद करके रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरने का मशवरा दिया। कुमार विश्वास के मुताबिक मोदी के इस इकदाम से आवाम में अच्छा पैगाम जाएगा। होते नहीं है, अब वो आखिरी वक्त में 2-4 महीने में अगर बाहें चढ़ाकर या एक आध कागज फाड़ कर संकेत देना चाहते हैं कि 10 साल के जो उनकी पार्टी के और उनके सरकार के कुकर्म है वो छुपा लिए जाएं, तो मुझे लगता है वो भ्रम में है। हमारे यहाँ उर्दू में शेर है कि उम्र अपनी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो 10 साल उन्होंने देश के साथ जो किया और अब वो फिर अमेठी में मैंडेट लेना जा रहे हैं। अमेठी इसका विरोध कर चुकी है और मैं अमेठी जाऊंगा, और अगर उन्होंने सीट बदलने की कोशिश की जैसे कि सूचना आ रही है, तो जहां से वो लड़ेंगे मैं वहां से जाकर लड़ूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसा उनका बार बार वो वंशवाद पर हमला करते हैं और 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट सोनिया जी और शहजादे के बारे में बोलते हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें रायबरेली से लड़ना चाहिए, उन्हें वंशवाद की इस राजनीति को खत्म करना चाहिए और देश को अच्छा संकेत जाएगा अगर नरेंद्र भाई रायबरेली से लड़ेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबर बिहार से है, जहां कटिहार जिले में आजमनगर और खुरियार रेलवे स्टेशनों के बीच कम शिद्दत के 2 बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी रेलवे ट्रैक पर 2 कम शिद्दत के बम बरामद किए गए, जिन्हें नाकारा बनाने वाले अमले ने नाकारा बना दिया। आरबीआई ने कहा है कि 2014 के आम इंतखाबात के बाद अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है तो इससे मईशत मजीद लड़खड़ा जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए नई हुकूमत का मुस्तहकम होना जरूरी है।
आरबीआई की जानिब से आज 2013 की इक्तिसादी रिपोर्ट जारी की गई, जिसके दिबाचे में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने यह बात कही। आदर्श घोटाला मामले पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के हलीफ जमात एनसीपी का कहना है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कमीशन रिपोर्ट पर नजरसानी के लिए वो तैयार है। एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक का कहना है कि रिपोर्ट में जिन अफराद के नामों की निशानदही की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इससे कबल एनसीपी ने रियासती काबीना के फैसले पर खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि रिपोर्ट को मुस्तरद करने का फैसला खुद वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान का ही था। रिपोर्ट में एनसीपी के 2 वुज़रा के नाम भी शामिल होने पर नवाब मलिक ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी वुज़रा को फैसले का इख्तियार हासिल नहीं था। एनसीपी ने आदर्श रिपोर्ट पर नजरसानी के मामले पर राहुल गांधी के मौकिफ की हिमायत की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने वीरभद्र सिंह पर एक बिजली कंपनी से रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है। जेटली ने मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह ने बिजली प्रोजेक्ट को तोसी देने के लिए एक निजी कंपनी से रिश्वत हासिल की है। बीजेपी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी से सवाल किया कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए इसे राहुल गांधी के लिए एक इम्तिहान करार दिया। जेटली का इल्जाम है कि वीरभद्र सिंह ने अपने और अपनी रुकने पार्लियामेंट अहलिया के नाम 1 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ 40 लाख रुपए बजरिए चेक हासिल किए। यही नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह की बीवी और बच्चों को बिजली कंपनी के प्रोमोटर की एक फर्म का शेयर होल्डर बनाया गया। जेटली ने वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इन तथ्यों को देखकर भी उनको क्रोध और आक्रोश आता है कि नहीं आता। इसके ऊपर तय होगा कि उनका जो आदर्श में जो महाराष्ट्र सरकार ने किया उसको देखकर जो उनको आक्रोश आता है वो ईमानदारी से आता था कि केवल पुट ऑन था, केवल दिखावेबाजी के लिए था। वॉज इट अ जेन्युइन रिएक्शन और वॉज इट अ कंट्राइव्ड एंगर? राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने कहा कि इससे पहले भी वीरभद्र सिंह पर करप्शन के इल्जामात लगे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने आज कश्मीर में कई अस्पतालों का दौरा किया। आजाद ने वहां हो रहे काम काज का जायजा लिया। उन्होंने पामपुर अस्पताल के लिए तामीर की जा रही नई इमारत को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बाद में गुलाम नबी आजाद ने रैनाबारी अस्पताल और मेंटल हेल्थ अस्पताल का भी दौरा किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ तिब्बी मामलात पर तफसीली बातचीत की। सबसे बड़ी यहाँ नई साल की गिफ्ट तो हमने जम्मू कश्मीर को दी है कि इनका जो बजट है हमारा मरकज की तरफ से उसको 100% दुगना किया, डबल कर दिया। और वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं किया, परमानेंट बेस पे उसको डबल कर दिया। और जम्मू कश्मीर को मैं समझता हूं कि उससे बहुत फायदा हो। मेरा आखिरी सवाल कैंसर हॉस्पिटल से मुतल्लिक, क्या कोई कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की तादाद अब बढ़ रही है। कैंसर का एक हॉस्पिटल नहीं बनेगा, बल्कि 2 हॉस्पिटल बनेंगे, एक श्रीनगर में और जम्मू, और वो पहले ही मंजूर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में सर्दी से बच्चों की अमवात के मामले का मरकजी हुकूमत ने नोटिस लिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत से बाजाब्ता रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी हुकूमत से इस बात की जानकारी तलब की गई है कि राहती कैंपों में कितने बच्चों की अमवात हुई। ख्याल है कि मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में 1 महीने में तकरीबन 50 से ज्यादा कमसिन बच्चों की मौत हो गई।
मगरबी उत्तर प्रदेश में फसाद मुतासरीन को राहत कैंपों से जबरदस्ती बाहर निकालने वाली रियासती हुकूमत